اپنے اپنے مرحومین کے ساتھ ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کے السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك الحسين يا أبا الفضل العباس. سلام أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على الآلاء وعظمته.
ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلى على محمد وآل محمد عجل فرجهم والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الحجة ومنار التقى وحبل المتين وصراط المستقيم سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا بلغنة الله لأعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ صدق اللہ العلی العظیم. مل جل کے بلند صلوات بھیجئے محمد. بارگاہ رب منان سے طالب دعا ہوں پروردگار آپ مومنین مومنات کی سامت کو شب ولادت امام حسین علیہ السلام میں قبول و مقبول فرمائیں. جو مومنین مومنات حاجات رکھتے پروردگار ان سب کی حاجات کو پورا فرما. جو مشکلات رکھتے ان کی مشکلات کو دور فرما. جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کی گزارش کی انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نارینہ نصیب فرما. پروردگار اب ظلم اور برداشت نہیں ہوتا. منجی عالم بشریت امام زمان ارواح نافلہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند صلوات بھیجئے محمد. حضرات، آپ تمام مومنین مومنات کو جشن انوار شعبان بہت بہت مبارک ہو. انوار شعبان کا جو جشن ہے اس کا سلسلہ الحمدللہ اس سال اس تاوانگر سے شروع ہو رہا ہے. اور یہ توفیق اس بندے حقیر کو جو توفیق ملی ہے، پچھلے سال بھی حاضری دینی تھی مگر یہ کہ کچھ مصروفیات اور کچھ ذاتی مشکلات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا. تو اپنے لیے باعث سعادت سمجھ رہا ہوں کہ الحمدللہ اس سال پہلا جشن شعبان کا وہ آپ کے حضور پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، مالک وہ ہے، ستار وہ ہے، غفار وہ ہے. قرآن میں اللہ نے ایک قاعدہ رکھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. نعمت میں دوں گا، شکر تم کرو گے. نعمت میں دوں گا، شکر تم کرو گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کس کے صدقے میں دوں گا. توجہ ہے نظر محترم. نعمت میں دوں گا، شکر تم کرو گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم کفران نعمت کرو گے، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر میرے عذاب سے ڈرو. اللہ نے انسانوں کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. کچھ ایسی نعمتیں ہیں کہ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو ان نعمتوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. مگر کچھ ایسی نعمتیں ہیں کہ روح نکلنے کے بعد دروازہ بند نہیں ہوتا، دروازہ مزید کھل جاتا ہے. تھوڑی سی آواز اس کو دو، تھوڑی سی آواز دیتے ہیں. وہ ان نعمتوں کا دروازہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مزید جو ہے وہ نعمتوں کا دروازہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے. اور ان تمام نعمتوں میں سے جو افضل نعمت ہے وہ محبت اہل بیت علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اولاد دی، ہم نے شکر کیا. اگر اور اولاد چاہیے تو پھر اور اولاد مل سکتی ہے. صحت نعمت ہے. دولت اگر اللہ کی طرف سے ہو
رزق حلال ہو تو وہ نعمت ہے، صحت نعمت ہے، مگر سب سے بہترین نعمت وجود محمد وآل محمد ہے۔ جس نے مصطفیٰ جیسی نعمت پہ شکر کیا اسے علی کی شکل میں نعمت ملی، جس نے علی جیسی نعمت پہ شکر کیا زہرا کی شکل میں نعمت ملی، جس نے زہرا جیسی نعمت پہ شکر کیا حسن کی شکل میں نعمت ملی، حسین کی شکل میں نعمت ملی، عباس کی شکل میں نعمت ملی، سجاد کی شکل میں نعمت ملی، باقر کی شکل میں نعمت ملی، صادق کی شکل میں نعمت ملی، کاظم کی شکل میں نعمت ملی، رضا شاہ خراسان کی شکل میں نعمت ملی، تقی الجواد کی شکل میں نعمت ملی، ہادی کی شکل میں نعمت ملی، عسکری کی شکل میں نعمت ملی، منبع نعمت امام زمان کی شکل میں نعمت ملی ہے۔ محمد، اور جس نے محمد جیسی نعمت پہ شکر نہیں کیا ان کے نصیب میں معصوم نہیں آیا، ان کے نصیب میں معصوم نہیں آیا۔ الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں معصوم کی شکل میں نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت سید الشہداء ہے۔ تو آج آپ ذرا دیکھیے، اکثر جب بھی کسی کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو ان کے گھرانے کو تبریک و تہنیت پیش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم مولا حسین کے گھرانے کو رسول کو تبریک پیش کریں گے، یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، یا مولا شاہ نجف آپ کو مبارک ہو، یا سیدہ آپ کو مبارک ہو، لیکن اس سے ہٹ کے حسین کا عنوان چونکہ الگ عنوان ہے، ہم یہ بھی کہیں گے اے نماز تمہیں مبارک ہو، اے روزہ تمہیں مبارک ہو، اے حج تمہیں مبارک ہو، اے دین پیمبر تمہیں مبارک ہو، حسین آ رہے ہیں۔ اے نماز تمہیں مبارک ہو، اے روزہ تمہیں مبارک ہو، اس لیے کہ جس لہو نے دین کو زندہ کیا، حق کا پرچم دہر میں اونچا کیا، ہو گئی زندہ نمازیں اس گھڑی جس گھڑی شبیر نے سجدہ کیا۔ اللہم بغجل فرجہم، جس لہو نے دین کو زندہ کیا، حق کا پرچم دہر میں اونچا کیا، ہو گئی زندہ نمازیں اس گھڑی جس گھڑی شبیر نے سجدہ کیا۔ تو پر اے نماز تمہیں مبارک ہو، حسین آ رہے ہیں، اے دین پیمبر تمہیں مبارک ہو، حسین آ رہے ہیں۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا ہے تاکہ آپ کو ایک حدیث کی یاد دلاؤ، اے دین پیمبر تمہیں مبارک ہو، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، پروردگار تو بھی اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے، پروردگار تو بھی اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے۔ اور حسین کی محبت سب سے الگ ہے۔ شاہ خراسان امام رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، نحن سفینۃ النجات، ہم سب کے سب کشتی نجات ہے، ولیکن سفینۃ جد الحسین اوسع واسرع، ہم سب کے سب کشتی نجات ہے مگر ہمارے جد حسین کی کشتی سب سے الگ ہے۔ اس میں دو خصوصیات ہے، جگہ بھی زیادہ ہے، سرعت اور اسپیڈ بھی اس میں زیادہ ہے۔ ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں مگر وَنَحْنُ سَفِينَةُ النَّجَاةِ وَلَكِنْ سَفِينَةُ جَدُّ الْحُسَيْن أَوْسَعُ وَأَسْرَعُ، جگہ بھی زیادہ ہے اور سرعت بھی اس میں بہت زیادہ ہے۔ سرعت یعنی اسپیڈ اس کشتی کی اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہر بن کے آئے تو حسین علیہ السلام بنا دے حسین۔ یہ کشتی حسین کی سرعت ہے کہ کچھ لمحوں پہلے ہر کچھ اور تھا
ایک لمحے میں جسے حسین ایک نگاہ سے علیہ السلام بنا دے. اللہ اکبر. اسی لیے شاہ خراسان فرماتے ہیں نحن سفینۃ النجات ولکن سفینۃ جد الحسین اوسع واسرع. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد صلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حسین کا عنوان سب سے الگ ہے. ایک حدیث پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، پھر آپ سمجھیں گے کہ حسین کا عنوان سب سے الگ کیوں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد فلما ولد الحسین ابن علی علیہ السلام اوحى الله الى مالك خازن النيران ان اخمد النيران على اهلها کرامة لمولود ولد لمحمد. سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ جب میرے حسین کی ولادت ہوئی، اللہ نے خازن جہنم سے یہ کہا کہ آج حسین کے آنے کی خوشی میں آتش جہنم کو بجھا دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین کے آنے کی خوشی میں آتش جہنم کو آج یہ عنوان، یہ فخر ایسا ہے کہ نہ پیغمبر کے آنے کی خوشی میں آتش جہنم بجھی ہے، نہ علی کے آنے کی خوشی میں آتش جہنم کو بجھایا گیا ہے. یہ وہ شرف ہے کہ جو نہ پیغمبر اس منصب پہ ہے، نہ علی کو یہ ملا ہے، نہ زہرا کو یہ ملا ہے، نہ کسی ولی کو یہ منصب ملا ہے، نہ کسی وصی کو یہ منصب ملا ہے. پیغمبر کے آنے کی خوشی میں آتش کدے فارس بجھ چکا تھا. وہ آگ تھی جسے مخلوق نے جلائی تھی. توجہ توجہ توجہ. مصطفیٰ کے آنے کی خوشی میں مخلوق کی جلائی ہوئی آگ بجھ جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. حسین کے آنے کی خوشی میں خالق کی جلائی ہوئی آج بجھ جائے اسے حسین کہتے ہیں. خدا سلامت. اللہ اکبر. فلما ولد الحسین ابن علیہ السلام ان اللہ اوحى الى مالک خازن نیران ان اخمد النیران علی آلہا. سوچنے والی بات ہے کہ جہنم میں ہے کون؟ جہنم میں ہے نمرود، قارون، وہ جنہوں نے برزخ کو بھی نہیں دیکھا، ڈائریکٹ جو جہنم میں گئے. بتاؤ کون تھے؟ وہ جو دل میں بغض فاطمہ رکھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین کے آنے کی خوشی میں اللہ نے حکم کیا مالک نیران کو کہ آج جہنم کی آگ کو بجھا دو. یہ سرکار خود بیان فرما رہے ہیں. اب اگر کوئی خوش کا مقدس آ کے یہ اعتراض کرے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. ابراہیم کے لیے بھی آگ بجھ گئی تھی، تو ہم کہیں گے جو ابراہیم کے لیے بجھی تھی وہ صرف ابراہیم کے لیے تھی. جو پرندے اوپر سے گزر رہے تھے ایک ایک کر کے چل کے گر رہے تھے، لگا کہ صرف ابراہیم کے لیے آگ بجھی تھی. حسین کے آنے کی خوشی میں دشمنوں کے لیے بس تو ایک ایک بات طے ہے، جہاں جہنم ہو وہاں حسین نہیں ہے، جہاں حسین ہو وہاں جہنم نہیں ہے. خدا کو سلام کر دیں. اچھا اس سے بڑھ کے اور کہوں، جہاں حسینی ہو وہاں جہنم نہیں ہے، جہاں جہنم ہو. یہ روایت کی بنیاد پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں. آیا آغا سید محمد نجفی درس اخلاق میں بیان فرما رہے تھے یہ حسینی کی عظمت کچھ اور ہے.
حسین کا اپنا مقام ہے، لیکن حسین کو اپنے حسینیوں کا اتنا خیال کہ آغا سید محمد نجفی درس اخلاق میں فرما رہے تھے، محشر کی بھیڑ میں جب سید الشہداء اپنے حسینیوں کے ساتھ دروازے جنت پہ آئیں گے تو حسین حسینیوں سے فرمائیں گے مجھ سے پہلے آپ جنت میں داخل ہو جائے۔ حسینیوں میں سے کوئی کہے گا اتنی جسارت آپ کے ہوتے ہوئے ہم پہلے جنت میں قدم رکھے؟ دوبارہ امام حسین اصرار کریں گے میں کہہ رہا ہوں تم سب پہلے جنت میں جاؤ، پھر وہی تکرار، یہ کیسے ممکن ہے؟ تیسری بار امام حسین اپنی طرف اشارہ کر کے فرمائیں گے تم سب کو مجھ حسین کا واسطہ ہے کہ تم پہلے جنت میں جاؤ۔ یہ حسینیوں کا مقام ہے۔ یہ کیسی محبت حسین اور حسینیوں میں ہے، محبت بحر طوفانی ہے جو ساحل نہیں رکھتا، محبت دشت بے پایا ہے جو منزل نہیں رکھتا، محبت ایک بھگولا ہے جو دشت دل سے اٹھتا ہے، محبت پردے محمل ہے جو مشکل سے اٹھتا ہے، محبت کی میاہ ہے کربلا کی خاک میں ڈھونڈو، محبت عقل برنی ہے اسے افلاک میں ڈھونڈو، محبت معنیوں الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک مرتبہ پھر صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حسین کا عنوان جو ہے وہ سب سے الگ ہے۔ تو جب آ رہے تھے عالم امکان فضا میں ڈوبی ہوئی، آفتاب عالم تاب مغربی گھاٹیوں میں چھپ چکا تھا، عروس شب اپنے حجرے سے نکل کر بازار فضائے عالم میں پھول نچاور کر رہے تھے، ستارے جھک جھک کر احترام کر رہے تھے، جنت شان سے سجائی گئی تھی کہ ہر طرف زعفران کی گھاس لگائی گئی تھی، لولو مرجان کا فرش بچھایا گیا تھا، ستارے جھک جھک کر کہہ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا مصباح الہدا آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا چراغ ہدایت آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا حسین منی وانا من الحسین آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا طبیب فطرس آ رہا ہے۔ اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا حسین کا عنوان جو ہے وہ سب سے الگ ہے۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پڑھنے چاہوں گا جذبہ ولا کی وجہ، ایک مرتبہ درود بھیجئے محمد وآل محمد۔ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت خود امام حسین کی زبان سے، کیوں حسین کا عنوان سب سے الگ ہے؟ چلے اس سے پہلے کہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، حسین وہ ہے، آپ نے کیا کسی امام کے بارے میں سنا ہے کہ دور سے اس امام کی زیارت کر رہا ہوں؟ یہ صرف حسین کے لیے ہے۔ جب بھی دل چاہے سینے پہ ہاتھ رکھو، کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، آپ کا نام زائرین کربلا میں لکھا جائے گا۔ کسی امام کی قبر کی مٹی کے بارے میں سنا ہے کہ کھا سکتے ہیں؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ حسین کربلا کی مٹی جو ہے شفا کی نیت سے آپ کھا سکتے ہیں۔ کسی امام کی بارگاہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ آپ جائیں آپ کی 3 حاجتیں ضرور پوری ہوگی، لیکن حسین کے بارے میں ہے زری کے پاس کھڑے ہو کر قبے کے نیچے آپ جو بھی دعا مانگے۔ امام ہادی علیہ السلام امام تھے، جب بیمار ہوتے تھے تو اپنے اصحاب کو درہم و دینار دے کر کے فرماتے تھے کہ کربلا جاؤ میرے حق میں دعا کرو۔ امام معصوم ہیں لیکن درہم و دینار اپنے اصحاب کو دے رہے ہیں کہ کربلا جاؤ میرے جد حسین کی بارگاہ میں میری شفا یابی کے لیے دعا کرو۔ یہ حسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ قال الامام الحسین علیہ السلام
دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعندہ ابی ابن کعب. 4 یا 5 سال کی عمر ہے. امام حسین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں میں داخل ہوا، دخلت علی رسول اللہ، اپنے نانا کی زیارت کے لیے میں داخل ہوا حجرے میں. عندہ ابی ابن کعب، ان کے پاس ابی ابن کعب تشریف فرما تھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرحبا بک یا ابا عبداللہ. 4 سال کی عمر ہیں اور پیغمبر فرما رہے ہیں مرحبا یا ابا عبداللہ، یعنی 4 سال کی عمر سے پیغمبر حسین سے فرما رہے ہیں ابا عبداللہ. مرحبا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت حسین مرحبا. اللہ اکبر. یہ سوچنے والی بات ہے، یہ نہیں کہا مرحبا یا ابا عبداللہ یا زین السماء والارض، ایک آسمان کی زینت نہیں، یا زین السماوات والارضین، جتنی بھی زمینیں ہیں ان سب کی زینت حسین، جتنے بھی آسمان ہیں ان سب آسمانوں کی زینت حسین. مرحبا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض. جیسے ہی رسول نے یہ فرمایا، ابی ابن کعب نے تعجب سے دیکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کیف یکون یا رسول اللہ زین السماوات والارض احد غیرک، آپ کے بغیر کون زینت زمین و آسمان ہو سکتا ہے. بس یہی سننا تو سرکار نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے قسم ہے جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے. والذی بعثنی بالحق نبیا ان الحسین اکبر فی السماء ہے منہ فی الارضین، میرا حسین آسمانوں میں اتنا بڑا ہے کہ زمین والے اسے جانتے نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ حسین خود بیان فرما رہے ہیں، یہ حسین پیغمبر کی زبانی سے بیان فرما رہے ہیں ان الحسین اکبر فی السماء منہ فی الارضین. یہ پہلی فضیلت. دوسری فضیلت بیان فرما وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، اور آسمان کے دائیں جانب عرش پر اللہ نے لکھ دیا ہے کیا؟ حسین مصباح ہدا. میں ایک طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، جس عرش کی تمنا ابراہیم کو تھی وَنُرِيَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو ملکوت السماوات کی سیر کرائی، اس عرش کے دائیں جانب حسین لکھا ہوا ہے. مصباح ہدا وسفینۃ نجات وامام غیر وہن، امام عزت ہے، وعز وفخر وعلم وزخر، صاحب علم ہے، صاحب عظمت ہے، صاحب علم ہے، صاحب عظمت ہے. اتنی عظمت ہے کہ اگر پیغمبر سجدے میں ہیں، میں ذہن میں کچھ آ رہا ہے آپ کی خدمت میں، سجدے کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. وقت گزر رہا ہے، پھر کلام بھی پڑھوں گا آپ کی خدمت میں. اب یہ مولا کی خود اپنی عطا ہے. آپ سب نے سنا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. کس کا حکم تھا؟ اللہ. کیوں کہہ رہا تھا؟ کیوں یہ نہیں کہا کہ آدم کے لیے قیام کرو؟ کیوں یہ نہیں کہا کہ آدم کے لیے رکوع کی حالت میں جاؤ؟ کہہ رہا ہے سجدہ کرو. پتہ چلا نماز میں سب سے بہترین رکن قیام رکوع نہیں سجدہ ہے. توجہ ہے نا ذرا محترم.
اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ کیوں سجدہ کروا رہا تھا؟ وہ ملائکہ جو کہہ رہے تھے دوبارہ ان کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو خون ریزی کرتا ہے، اللہ نے فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کروایا صرف اس لیے تاکہ آدم کی عظمت کو دکھا سکے۔ یہاں فرشتوں کو سجدہ کروایا تاکہ آدم کی عظمت کا پتہ چلے، وہاں پیمبر سجدے میں ہے تاکہ دکھائے حسین کی عظمت کیا ہے۔ خدا حسین کا واسطہ، خدا حسین، جو سمجھ رہے خدا آپ کو سلامت رکھیں۔ وہاں آدم کی عظمت کو دکھا رہا ہے، یہاں پیمبر کے سجدے کو طول دے کر حسین کی عظمت کو دکھایا جا رہا ہے۔ پیمبر ہٹا بھی سکتے تھے مگر جانتے تھے اللہ کی رضا اسی میں ہے، جب تک ہے۔ جب تک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ کروا رہا ہے، وہ دکھا رہا ہے حسین کون ہے، جس کی رضا حسین کی رضا ہے، حسین کی رضا جس کی رضا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، امام اگر آگے ہو، ماموم جماعت میں نیت کرتا ہے، ماموم کبھی بھی امام سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ امام سجدے میں ہے، ماموم بار بار سر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں یہ کیسا سجدہ ہے آج۔ یہاں ایک شرعی مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ماموم اگر امام سے پہلے قیام کرے جماعت باطل، اس کی نماز فرادہ ہو جاتی ہے۔ مسئلہ اگر پیمبر حسین کے اترنے سے پہلے سر اٹھائے تو اللہ کی رضا کا کیا کرے؟ سلامتی کے لیے بلند السلام۔ وعجل فرجهم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ۔ میں اہل سنت کی کتاب کو جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، میں نے کہا اس آیت کے بارے میں وہ کیا بیان فرماتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ آپ لوگ، اعتراض تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں اللہ کے بغیر کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، تو وہ جو آدم کا سجدہ تھا، تو وہ مفتی صاحب نے جو ہے گوگل میں نے سرچ کیا، انہوں نے جواب دیا تھا کہ سجدہ آدم کا تھا، آدم کو تھا، مگر حکم خدا کا تھا۔ نہیں پہنچا سکا۔ حکم کس کا تھا؟ حکم خدا کا تھا۔ بھائی سجدہ پیمبر کا ہے۔ باقی دنوں سے یہ الگ سجدہ ہے، یہاں حکم خدا ہے، رہو جب تک کہ حسین خود نہ اتر جائے۔ یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان کہے میں حسین سے محبت کرتا ہوں، ایک مرتبہ یہ ہے کہ حسین کسی سے کہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور حور سے تو یہی کہا تھا، اس لیے تو رومال زہرا ملا تھا۔ مرتبہ یہ کہ انسان کہے میں حسین سے محبت کرتا ہوں، ایک مرتبہ یہ ہے کہ حسین کسی سے کہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک اور آخری بات، پھر اس کے بعد میں کلام آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ اللہ بغیر کسی دین و مذہب کے سب کو رزق دے رہا ہے۔ کیا آپ نے سنا ہے دین دے کے وہ رزق دیتا ہے؟ کیا آپ نے سنا ہے رزق مذہب دین وغیرہ دے کر جو ہے وہ کسی کو رزق دے؟ نہیں، وہ سب کو رزق دے رہا ہے۔ جس طرح وہ بغیر کسی دین و مذہب کے سب کو رزق دے رہا ہے، اسی طرح حسین بغیر کسی دین و مذہب کے سب کی بخشش کروا رہا ہے۔ محرم میں ہندو بھی سبیل لگاتا ہے، اربعین میں یہودی بھی کربلا حسین میں آتا ہے۔
اسی لیے آیت اللہ دستغیب شہید رضوان اللہ تعالی فرمایا کرتے ایک ایرانی تاجر تھا، وہ ہندوستان تجارت کے لیے جاتا تھا، اس کو کوئی دوست ہندو تھا مگر ساتھ میں دونوں تجارت کرتے تھے۔ یہ ایرانی تاجر کہتا ہے کہ اس ہندو دوست کی ایک خوبی یہ تھی کہ حسین سے خاص عقیدت رکھتا تھا، محرم میں اپنے ہاتھوں سے سبیل لگاتا تھا اور جب جلوس گزرتا تھا اپنے سینے پہ بس اپنا ہاتھ مارتا تھا۔ یہ ایرانی تاجر کہتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو ہندوؤں میں جسم کو جلایا جاتا ہے، جسم جلا مگر حسین والا حصہ نہیں جلا۔ آغا دستغیر فرماتے وہ حصہ اٹھا کر وہ مسلمان شیعہ کے پاس، یہ آپ حسینیوں کا، یہ آپ لوگوں کا حصہ ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ حسین بغیر کسی دین و مذہب کے سب کو بخش دیتا ہے۔ کیوں؟ حسین حسین ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ بارے دیگر صلوات۔ تو حسین کون ہے؟ آپ نے بھی بہت زبردست ماشاءاللہ، بہت اچھا، آپ سب نے بہت اچھا پڑھا۔ تو میں نے بھی چند مصرے لکھے کہ حسین ہے کون۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والے۔ حسین نور خدا ہے، تو جانتا ہی نہیں۔ حسین نور خدا ہے، تو جانتا ہی نہیں۔ وہ فاطمہ کی دعا ہے، تو جانتا ہی نہیں۔ وہ فاطمہ کی دعا ہے، تو جانتا ہی نہیں۔ اگر حسین ہے پوچھتے نبی پہ سجدے میں، تو یہ مقام فنا ہے، تو جانتا ہی نہیں۔ تو یہ مقام فنا ہے، تو جانتا ہی نہیں۔ اور طلب صاحب کی سماعت میں کر رہا ہوں۔ یہ کہہ رہا ہے زمانے سے جھوم کر فطر سے، حسین راز بقا ہے، تو جانتا ہی نہیں۔ حسین راز، حسین راز بقا ہے، تو جانتا ہی نہیں۔ غور طرف اس صاحب کے سماعت۔ یہ فجر کا ہے جو سورہ سنو میرے وائز۔ اچھا اس کو ابھی بھی چینج کر رہا ہوں، میرے وائز۔ یہ فجر کا ہے جو سورہ
سنو میرے قاری. نہیں پھر چینج کر رہا ہوں. یہ فجر کا ہے جو سورہ سنو میرے مفتی. حسین کی یہ ثنا ہے تو جانتا ہی نہیں. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. یہ فجر کا ہے جو سورہ سنو میرے مفتی. حسین کی یہ ثنا ہے تو جانتا ہی نہیں. یہ عرش فرش سبھی سلطنت ہے اللہ کی مگر جو زیر کی ہے تو جانتا ہی نہیں. یہ عرش فرش سبھی سلطنت ہے اللہ کی مگر جو زیر کی ہے تو جانتا ہی نہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ. شب جمعہ ہے اور یہ مصرع حاجت کی نیت سے پڑھ رہا ہوں. یقین ہے کہ مقدس ہے آب زمزم بھی مگر جو خاک شفا ہے تو جانتا خدا آپ کو سلامت رہے سلامت رہے. یقین ہے یقین ہے یقین ہے کہ مقدس ہے آب زمزم بھی مگر جو خاک شفا ہے تو جانتا ہی نہیں مگر جو خاک شفا ہے تو جانتا ہی نہیں. خلاف ماتم شبیر روز کہتا ہے خلاف ماتم شبیر روز کہتا ہے یہ سوچو کس کی خطا ہے تو جانتا ہی نہیں. سلام خلاف ماتم شبیر روز کہتا ہے یہ سوچو کسی کی خطا ہے
تو جانتا ہی نہیں، یہ سوچو کسے کی خطا ہے تو جانتا ہی نہیں۔ شاعر کا پورا زور مقطع پہ ہوتا ہے، ذرا آخری میں ذرا سنیے۔ میں پنجتر کی محبت سے آشنا ہوں اگر، یہ آپ سب کی نیابت سے پڑھ رہا ہوں۔ میں پنجتر کی محبت سے آشنا ہوں اگر، یہ میری ماں کی دعا ہے تو جانتا ہی نہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ یہ میری ماں کی دعا ہے تو جانتا ہی نہیں۔ صلوات دیجیے محمد۔ اسے اگر سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اچھا، خدا آپ کو سلامت رکھے، سلامت رہے، سلامت رہے، ماشاءاللہ۔ اور 72 کا لشکر لگ رہا تھا واقعاً، بڑے بڑے مجموعوں میں اتنی داد نہیں ملتی ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں کمیت کو نہیں کیفیت کے دور کے پڑھتا ہوں۔ اچھا، ولادت بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہلی شعبان میں جو ہے، ابھی کچھ دن پہلے جو ہے کہیں پہ محفل تھی تو فیس بک میں انہوں نے کوئی مصرع دیا تھا، تو مصرع یہ تھا کہ کون سمجھے تیرا الو زینب، تو میں نے اس پہ چند مصرے لکھے آپ کے سامنے۔ ہاں جب بھی کرتی ہے گفتگو زینب، جب بھی کرتی ہے گفتگو زینب، لگتی ہے در ہے ہو بہو زینب، لگتی ہے در ہے ہو بہو زینب، جب بھی کرتی۔ اور طرف مصرع ذرا سنیے۔ صبر و ہمت وفا و جرت کو کر گئی ان کو سرخ رو زینب، کر گئی ان کو سرخ رو زینب۔ بہت ہی غور طرف مصرع ذرا سنیے۔ لگتی ہے در ہے ہو بہو زینب، تجھ پہ لعنت ہوئی بن مر جانا، کہہ دیا اس کے روبرو تجھ پہ لعنت ہوئی بے مر جانا، کہہ دیا اس کے روبرو زینب، کہہ دیا اسے
عرش ہلتا ہے اسم اعظم سے. اور سے ذرا سنیے. عرش ہلتا ہے اسم اعظم سے, ورد کرتی ہے جب بھی حافظ ذرا سنیے. جب بھی کرتی ہے ورد کرتی ہے جب بھی زینب, بس یہ ججتا ہے صرف علی کو کہے, کون سمجھے تیرا الو زینب, کون سمجھے. جو اعلیٰ ہے وہ علو کے مقام کو بہتر سمجھ سکتا ہے. کون سمجھے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد. ایک مرتبہ پھر صلوات بھیجئے محمد.